الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقال الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال الله تعالى كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسبني إذا يسب الدهر وأنا الدهر بيده الخير أقلب الليل والنهار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر کی آمد ہے۔ زمانہ جاہلیت سے لوگ اس مہینے کو نحوست کا سبب جانتے ہیں، اور کوئی سفر نہیں کرنا، نقصان ہو جائے گا، شادی نہیں کرنی، گھریلو ناچاقی ہوگی، نباہ نہیں ہوگا، طلاق ہو جائے گی، کوئی بزنس شروع نہیں کرنا کہ اس میں خسارہ آ جائے گا، اور اس طرح کی دیگر کئی ساری خرافات۔ اور دوسری طرف اب تو ویسے ہی جدید زمانہ ہے، سوشل میڈیا فورس ہے پوری، فیس بک کی ایک بریگیڈ ہے، کوئی لفظ کوئی جملہ ان کے ہاتھ آ جائے صحیح، بغیر تصدیق کے اس کو دین کی خدمت کی نیت سے آگے آگے بس اس کو پھیلاتے جانے۔ کیا جی بڑا اچھا کام کریں، آسان ہے نا، گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنی گود میں موبائل رکھ کے بس آگے فارورڈ کرتے جاؤ، بس یہی نیکی ہے، یہی دین ہے، یہی جوہد ہے، یہی جہاد ہے۔ نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ بڑے چھوٹے کی ادب کی فکر ہے، نہ حلال کی فکر ہے، نہ پتہ ہے حرام چیزیں کیا ہیں، نہ اخلاقیات ہیں، نہ آداب ہیں، نہ عقائد کی درستگی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ بس جیسے پیچھے سے بات آئے گی، واٹس ایپ پہ آ جائے، فیس بک پہ آ جائے، یوٹیوب پہ آ جائے، کسی بھی ذریعے سے بس بات آ جائے، چلیں جی یہ دین کی بات ہے، نیچے لکھا ہوتا جی خیر کی بات، نیکی کی بات آگے پہنچانا، یہ بھی کیا ہے، صدقہ جاری، واہ اتنی بات ہی کافی ہے، آگے بھیج دیں۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ کیا ہے جی، معاذ اللہ معاذ اللہ، حدیث یہ ہے من بشرنی بخروج السفر، جس نے مجھے سفر کے جانے کی، سفر کے نکلنے کی خوشخبری سنائی کہ سفر کا مہینہ مک گیا، ختم ہو گئے، بشرتہ بالجنہ، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بڑے بڑے ائمہ جرح و تعدیل، سلطان الائمہ، انہوں نے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے لا اصل لہ، یہ الفاظ سرے سے ہی جھوٹے ہیں، اس کو کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ کیا امام سخاوی رحمہ اللہ اور کیا بڑے بڑے ائمہ سارے کہتے ہیں جھوٹ ہے، بکواس ہے، خرافات ہے یہ ساری۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. ہر ایک بندہ مرد و عورت کان کھول کے سن لے، جوان بوڑھا بچہ، جو اس طرح کی بات کو نیکی سمجھ کے آگے پھیلاتا ہے. کوئی بھی بات آ جائے، یہ تو آج کا موضوع چونکہ اس طرح سے ہے، ورنہ کئی سارے اور موضوعات ادھر سے سنی سنائی، کسی سیاستدان کے بارے میں، کسی مذہبی لیڈر کے بارے میں، کسی کے بارے میں جو بات آئی، بس اتنا کافی ہے کہ آپ کو وہ چیز صحیح لگی ہے تو بس اس کو آگے بھیج دی، بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق. پکڑا جائے گا، چھوٹے چھوٹے عمل پہ بھی پکڑا جائے گا. ایک دن آئے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ اب تمہاری زبانوں پہ تالے لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، منہ بند ہے تمہارے. بولے گا کون؟ ہاتھ، پاؤں، یہ بولیں گے ہاں بھی فلانے کے بارے میں تو نے بات کیوں کی. اللہ وہ بندہ ایسا تھا، اچھا ایسا تھا، مجھے پتا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی مجھ سے، میرے ساتھ لائن سیدھی کر لی تھی. اگر وہ بندہ ایسا تھا بھی، تجھے کس نے اختیار دیا تھا میرے بندے کے بارے میں یہ بات پھیلانے؟ اس لیے سنی سنائی بات کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا. تو اس لیے صحیح معنی میں اہل سنت بنی. اہل سنت سمجھتے ہیں نا؟ جب میں اہل سنت کہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل حدیث بیچ میں سے خارج ہیں، معاذ اللہ. اہل سنت ایک بہت بڑا امبریلا ہے، اس کے اندر مسلمانوں کے جتنے اس وقت ہم نے جتنے فرقے بنا لیے ہوئے، میں ہم اس لیے کہوں گا کیونکہ ہمارا کام ہے سارا کا سارا، تو وہ سارے کے سارے اصل میں اہل سنت والجماعت میں ہی فال کرتے ہیں. پریکٹسز، ریچولز تھوڑا بہت فرق ہوگا، کوئی ایک دوسرے کو اس طرح کی بات کرے گا، تم دین کے خلاف چل رہے ہو یا شریعت کے خلاف چل رہے ہو، سارے کے سارے ہیں اہل سنت ہی. تو اہل سنت کے لفظ کیا بول دیا؟ سنی. یہ سنی ہونی، سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی سنائی بات. بھائی سنت پر عمل کرنے والا، سنت کو سمجھنے والا، جی جان سے اس سے محبت کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کی آگے ترغیب دینے والا، اس کو پھیلانے والا، وہ ہے اہل السنہ والجماعت. حضور کی سنت سے جی اس نے کیا کی ہے؟ محبت کی. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس شخص نے جس امتی نے میری ایک ایسی سنت کو زندہ کیا کہ جس وقت وہ مر چکی تھی، کیا مطلب کہ لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، فلہ اجر 100 شہید، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے. کتنی سنتیں، اب میں گنوانا شروع کر دوں میرا پورا خطبہ اس میں گزر جائے گا. مسواک سے شروع کر لو، کیا حال ہے؟ مہنگا سے مہنگا ٹوتھ برش، ہر بچے کا ٹین ایجز تو دور کی بات ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہر ایک کا برش ضرور ہے. خلاف نہیں ہوں، حرمت کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں اس کا، ساری چیزیں ہیں جو بھی انسانی فائدے کے لیے ہوں شرعی دائرے میں وہ جائز ہیں، حرام کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں. لیکن ذرا پوچھئے کہ ہمارے گھروں میں کیا یہ سنت زندہ ہے؟ مسواک. حضور کا آخری عمل کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی گود میں کیا کیا تھا؟ مسواک فرمائی تھی. نہ نماز کا موقع تھا نہ وضو کا موقع تھا، حضور نے کیا فرمائی تھی؟ مسواک. 70 فائدے علماء نے لکھے ہیں، 70 فائدے مسواک کے. سب سے آخری نمبر پہ جو فائدہ لکھا ہے نا، وہ یہ لکھا ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ شہادت نصیب ہوتے. ہمارے یہاں کیا عالم ہے سنت، اس سنت کا خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم سنتوں سے یا سنت عمل سے کتنا دور ہو چکے. توہمات نے، خرافات نے، بدعات نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے ذہنوں میں بھی، ہمارے دلوں میں بھی. دوریاں ہیں اہل علم، علماء اور عوام الناس کے بیچ. دوریاں آنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو. شیاطین کو، طاغوتوں کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے. یہ جدید ہتھیار ہیں سارے کے سارے، اس کے ذریعے سے ہر بات کو بس پھیلاتے جاؤ. کہ جس نے مجھے سفر کے مہینے کے نکلنے کی، ختم ہونے کی خبر دی، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس سے بڑا کوئی جھوٹ اور کوئی بہتان نہیں. اس لیے ہم اس مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ، سفر الخیر، تو خیر کا مہینہ. نحوست نہیں ہے اس کے اندر، خام خاص. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی اس کا جو آخری بدھ ہے نا، اس کو کہتے ہیں سیر بدھ بھی کہتے ہیں. اس کا جو آخری بدھ ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے.
سفر کا آخری بدھ خوشی کا دن ہے. کیوں جی؟ وجہ کیا ہے جی؟ اس دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری سے شفا ملی تھی. حضور نے غسل صحت فرمایا تھا اور باہر گرینری کے اوپر واک کے لیے نکلے تھے. لہذا لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ شرینی بانٹتے ہیں, خوشی مناتے ہیں, مبارکبادیں دیتے ہیں, بچوں کو لے کر کے پکنک پہ نکل جاتے ہیں کہ جی یہ جو آخری بدھ تھا نا یہ حضور کے لیے بڑا اچھا بن کے آیا تھا, لہذا اس دن جو ہے نا وہ خوشی مناؤ. ارے بدبختو, ذرا تم اس سے باہر نکل کر کے علم کی دنیا میں تو آؤ, علماء کے پاس آؤ تو صحیح, سیکھو تو صحیح, کوئی کتابوں سے خدا کے لیے کوئی دوستی قائم کر لو, کچھ پڑھا بھی کرو, کچھ حضور کی سیرت بھی پڑھا کرو. اچھا حضور کی سیرت سے نا عملی طور پر کہہ رہا ہوں, عقیدے کے طور پر تو نہیں کہہ سکتا, ظاہر ہے کہ وہ تو کفر ہو جائے گا. عملی طور پر ہمارا آج کی جنریشن کا اٹ کتے کا ویر ہے, پوری ذمہ داری سے عرض کر. ابھی یہ جمعہ کا خطبہ شروع ہوا ہے, آخر تک یہ پورا یہ ہال بھی بھر جائے گا, اوپر نیچے بندے آ جائیں گے. اگر میں 10 بستہ پوچھنے شروع کروں نا کہ آپ نے سیرت کی کتاب آخری دفعہ کب پڑھی تھی یا سیرت کی آخری دفعہ آپ نے خطبہ کب سنا تھا, میری چھٹی حص یہ کہتی ہے کہ شاید 5 لوگ ہوں گے جو قریب قریب کسی زمانے کا نام لے لیں, سیرت سے بہت دور ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد کئی سارے دوست ہیں, اچھا جذبہ ہے, اللہ رب العزت قبول فرمائے, قرآن مجید پڑھنے کا جذبہ اچھا ہے, قرآن مجید سیکھنے پہ لگ جاتے ہیں. میں ہاتھ باندھ کر کرتا ہوں خدا کے لیے, قرآن مجید آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ اگر آپ نے حضور کی سیرت نہیں پڑھی, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جمعے کے خطبے کے بعد میں ادھر بیٹھا ہوں, میرے پاس آ کر کے بیٹھ کے بات کر لیں, مجھے قائل کر لیں یا قائل ہو جائے. حضور کی سیرت کے بغیر آپ کو قرآن مجید سمجھ نہیں آنے والا, غلط فہمی ہے آپ کی. قرآن مجید تو ایک سمندر ہے, کس نے کہہ دیا کہ ترجمہ پڑھنا شروع کر دو؟ ترجمہ پڑھ کے لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں کیا؟ انجینئر بن جاتے ہیں کیا؟ میں جناب یہ شروع کر دوں کہ یوٹیوب کے اوپر سب طرح کی سرجری کی ویڈیوز اویلیبل ہیں, ڈاکٹری کی جتنی میڈیسن ہے اور اس کی جتنی برانچز ہیں, ساری شاخوں کی ساری ویڈیوز, پورے کورسز اویلیبل ہیں. میں یہ کروں جناب آج سے دیکھنا شروع کر دوں, سال کے بعد یہ بالکل میری سیڑھی, اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا کلینک کھول لوں, تو مجھے سارا پتہ ہے, میں جناب فلاں جگہ پہ ٹائم دیتا ہوں, وہاں پہ میں سرجری بھی کرتا ہوں. لوگ دماغ خراب ہو گیا آپ کا, کیا ایسے ڈاکٹر بنتے ہیں کیا؟ ایسے انجینئر بنتے ہیں کیا؟ بھائی جو فن کے ماہرین ہوں گے ان کے پاس جاؤ گے, زانوی تلمس طے کرو گے, ان کے آگے پیچھے پھرو گے, ان سے سیکھو گے, ان کی کچھ سخت سست باتیں سنو گے, وہ تمہارے کام میں سے کوئی خامیاں نکالیں گے. وہ لمبا پروسیس ہوتا ہے. بچہ 4 سال ڈاکٹری پڑھ کے پھر بھی اس کو ہاؤس جاب کرنی ہوتی ہے, ڈاکٹرز کی زیر نگرانی اس کو کام کرنا ہوتا ہے, پھر بھی جا کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اپنے فن میں کامل ہو گئے. کیا قرآن مجید یار ایسا مظلوم ہے, گھر بیٹھے بیٹھے تم اسکالر بن جاؤ گے, نیٹ سے اس کا ترجمے پڑھ کے, اردو ترجمے پڑھ کے, تمہیں کیا پتہ ہے تمہیں جب پہلا اردو ترجمہ ہوا تھا تو لوگوں نے کتنا طوفان برپا کیا تھا, قرآن مجید کے اندر تبدیلی کر رہے ہو. عربی سے کا اصل ترجمہ اللہ کی جو منشا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے, اس کو کوئی زبان انسان اپنے ذہن سے سمجھا سکتا ہے کیا؟ عقلی اعتبار سے لوگوں نے فتوے لگا دیے, اور تم آج کے زمانے میں عربی سے بالکل مناسبت نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اور تم سمجھتے ہو کہ قرآن مجید کا ترجمہ کر کے میں جناب اسکالر بن. مولویوں کو کیا آتا ہے, انہوں نے لوگوں کو لڑا دیے, فرقہ واریت میں ڈال دیا. یہ دیکھو یہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے, ذرا ادھر آ کے بیٹھنا, ذرا بھائی ادھر کو مجھے گردان تو سنا, ذرا مجھے لفظی ترجمہ تو کر کے دکھا, اردو ترجمے سے ذرا باہر نکلنا. تو عجیب مذاق بنایا ہوا شریعت کو. کیا جی جس طرح کی بات آ گئی بس اس طرح کی آگے جو ہے نا وہ پھیلانا شروع کر. سفر بدھ کہ جی آخری جو بدھ تھا اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت یابی میں. میں کیوں کہہ رہا ہوں سیرت کو پڑھنے کے اوپر کیوں زیر دے رہا ہوں, کیوں اس پر زور دے رہا ہوں. میں سیرت کی جتنی بکس ہیں, عربی کو تو چھوڑیے, اب یہاں کے اردو میں جو بر صغیر پاک و ہند کے جو سیرت نگار ہیں ان کو پڑھ لیجیے. سیرت المصطفیٰ ہے کراچی سے, مولانا ادریس کانوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. مفتی رفیع عثمانی صاحب کی بک ہے, سیرت خاتم الانبیاء ہے, دیگر کئی سارے سیرت نگار لائن ہے ان سب. وہ یہ کہتے ہیں کہ 28 سفر کو یعنی سفر کے آخر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بخار کی شدت آئی تھی. آغاز ہوا تھا وہاں سے. بخاری شریف کی حدیث واقع کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین
ان کے ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ان کی باری تھی، رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے ساتھ غلام کو لیا ہے، ان کو ساتھ لے کے یہ فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں جنت البقیع میں جو میرے دوست عراف فرما ہیں میں ان کے لیے استغفار کروں۔ حضور قبرستان تشریف لے گئے ہیں، وہاں سے واپس آئے ہیں تو طبیعت اور مزاج کے اوپر تیزی آ گئی ہے۔ اس کے بعد کہ وہ 13 دن ہے سیرت کی، آپ ساری کتابیں کھول لیں، احادیث ساری پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان 13 دنوں میں بخار کے اندر بعد میں شدت آتی رہی۔ اب کوئی بدبخت ان دنوں میں خوشی منانا شروع کرتے 28 سفر سے، آخری بدھ سے۔ اچھا، قرآن و سنت سیرت کی کتابیں کو چھوڑ کہہ رہی ہیں تم توہمات کے پیچھے لگے ہو، جوگیوں اور جوتشیوں کے پیچھے لگے ہو، اہل نجوم کے پیچھے لگے ہو، بدماشوں کے پیچھے لگے ہو، تم سے پیسے بھی لیتے ہیں، اپنی جیبیں بھی ہری کرتے ہیں، تمہارا مال بھی لوٹتے ہیں، جان بھی لوٹتے ہیں، عقیدہ بھی لوٹتے ہیں۔ وہ جو بیٹھے نہیں ہوتے کھوکھوں پہ 50 روپے لے کے ہاتھ پڑھ کے جناب تمہیں تمہارا فیوچر بتاتے ہیں، اور یہ بدبخت اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو اپنا فیوچر ہی درست کر لیتا، 10 روپے تم سے لے کے تمہیں تمہارا فیوچر بتا رہے۔ پوری قوم نیری جہالت، نجومیوں جوتشیوں کے پیچھے لگی، قرآن و سنت کو پسے پوچھ ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر 19ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا بالخون کے عنصر۔ اس آیت کو پڑھیے، آج اس آیت کو نوٹ کیجئے اپنے پاس، سورہ فرقان ہے، پارہ نمبر 19 کے بالکل شروع میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ روز محشر اربوں خربوں انسان، حضور کی پوری امت جناب آدم سے لے کر کے حضور کے آخری امتی تک اتنی زیادہ خلقت ہے کہ ہر ایک انسان کے حصے میں صرف اتنی زمین ہے کہ جتنے میں اس کے صرف 2 پاؤں آ جاتے۔ زمین کو اس طرح سے پھیلا دیا گیا، پتہ نہیں اللہ کے کتنے بڑے لاؤڈ سپیکرز ہوں گے کہ جس میں اناؤنسمنٹس کی جا رہی ہوں گی۔ اس دن اللہ کے نبی یہ شکایت کریں گے اللہ کے دربار میں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کریم یہ اللہ سے عرض کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیا، قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جو بات ادھر ادھر سے لگی لپٹی آئی، جو بات بس دل کو لگی نہ بس اسی پر عمل کر، جو بات خواہش کے مطابق، دین کے مطابق اپنی خواہش کو نہیں چلانا، اپنی خواہش کے مطابق دین کو چلانے، دین کو تابع کر کے چلانے۔ ذرا سے بھی اپنی خواہش، اپنے نفس، اپنی چاہت، اپنی ضرورت کے خلاف کوئی مولوی صاحب فتویٰ دے دے صحیح، پھر دیکھیں اگلے بندے کے تیور، یہ مولویوں نے ٹھیکہ لیا ہوا، انہوں نے ہمیں ترقی کرنے نہیں دی، انہوں نے لڑانے کا پوری امت کو لڑا دیا مولوی۔ اصل میں وہ گالی اللہ اور اس کے رسول، میرے منہ میں خاک، اللہ اور اس کے رسول کو، قرآن و سنت کو گالی دینا چاہتا ہے لیکن یہ دے نہیں سکتا، مولوی کو گالی دے کے اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہے، مولوی کو گالی دے کے اپنا غصہ کیا کر لیتے ہیں، اس کو پتا ہے قرآن و سنت کو برا بھلا کہوں گے لوگ چھوڑیں گے، جذباتی ٹائپ کے پاکستانی مسلمان ہیں، انہوں نے کوئی پوچھنا تھوڑی یہاں بھی تو نے حقیقت میں یہ بات کی ہے، تیرا مقصد کیا تھا، یہ تو پکڑ کے سارا کچھ خاکستر کر دیں گے، چاہے عید کے عید مسجد میں جاتے ہوں لیکن اس معاملے میں بڑے جذباتی واقع ہوئے بیچارے، چاہے قرآن مجید کی 2 صورتیں بھی نہ آتی، بس گستاخی کا فتویٰ چاہیے، ایک نعرہ چاہیے، پتہ نہیں وہ نعرہ کس نے لگایا، اس کی اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کے گھر والے بھی اس کے اوپر کوئی اعتبار کرتے کہ نہیں کرتے، لیکن بس اس نے آگے بڑھ کے نعرہ لگا دی، بس اس کے پیچھے ہیں سارے، تصدیق اور تحقیق نہیں کرنی اس کے بعد۔ ایسے ہی ماہ سفر المظفر کے بارے میں اسی طرح کے توہمات، خرافات ادھر سے سنتے ہیں اور آگے جو ہے بس اس کو کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ من کسب علی متعمدا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، گیا جہنم۔ خدا کے لیے ہم ڈر جائیں، کوئی بھی بات ایسی بندہ اس کے ساتھ حدیث لکھ کے بھیجے، لفظ کا قرآن مجید لکھ کے بھیجے، بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے ہم اس کو آگے فارورڈ نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ مشہور توہمات کیا ہے جی لوگوں کے ہاں، جی اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، طلاق ہو جائے گی، گھریلو ناچاکی ہو جائے گی۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جناب، ابلے ہوئے چنے محلے میں بانٹتے ہیں تاکہ ہماری
مصیبتیں دیہاتوں میں ہی ہوتا ہے. آپ تو شہری کلچرڈ لوگ ہیں لیکن دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے. کچھ ابلی چیزیں بھیجنی ہے تاکہ ہماری مصیبتیں دوسرے کے گلے میں پڑ جائیں. سبحان اللہ، کیا مسلمانی جذبہ ہے جناب. اپنی مصیبتیں چنوں کے ذریعے سے دوسرے کے گلے میں ڈال رہے ہیں. استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کئی سارے لوگ کیا کرتے ہیں جی، آٹے کی کو 360 کے قریب چھوٹی چھوٹی پیڑیاں سی بنا کے اس کو تالاب میں ڈال دی کہ جی اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. وہ اتنے فقراء مساکین ہیں، آٹا اتنا مہنگا ہے کہ جن کو 2 وقت کا نوالا میسر نہیں ہے، اور تم اس طرح سے جناب اپنے رزق میں اضافہ کر رہے ہو، رزق کو ضائع کر جی. 311 دفعہ سورہ مزمل پڑھیں تاکہ سفر کے مہینے کی نحوستیں معاذ اللہ ہم سے ٹل جائے. بندہ پوچھے کہ باقیہ سفر کے مہینے میں تم شادیاں کرتے نہیں ہو، باقیہ جو 11 مہینوں میں شادیاں ہوتی ہیں ان کی گھریلو ناچاکی اور طلاقوں کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کس کھاتے میں ڈالو گے؟ اچھا، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بظاہر وہ یہ کہیں گے ہاں جی ہمارا عقیدہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے تھا بس ہے، لیکن کرنا ضروری بھی تو نہیں ہے نا، اس لیے نہیں کریں گے. چانس منگتا ہو، اچھا رشتہ بھی مل رہا ہو، ساری چیزیں بھی ہوں، لیکن پھر بھی نہیں کریں گے. یار بچی جائیں تو بہتر ہے. ایسا نہ ہو گھر والے پھر بعد میں کہیں گے تمہیں پہلے منع کیا تھا نا کہ سفر کے مہینے میں باز رہو. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شریعت میں جو چیز جائز ہو اور کچھ لوگ اس کے حرام اور ناجائز ہونے پہ اکٹھے ہونا شروع ہو جائے، اس کو اپنے سوشل نارم بنا لیں، تو کم از کم جو باشعور، جو دیندار اور مومن لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس کام کو ضرور کریں تاکہ لوگوں کا وہم ٹوٹے. فتویٰ موجود ہے، علماء نے لکھا ہے کہ مثلا عصر کی سنتیں غیر موقد ہیں. عصر کی سنتیں کیا ہیں؟ غیر موقد ہیں. غیر موقد ہیں جی. فرمایا کہ اگر لوگ اس پر سارے اتفاق کر لیں، غیر موقد ہیں یار رہنے دو، نہ پڑھو، لوگ اس کو ہلکا لینا شروع کر دیں، تو اہل علم، اہل تقوی جو پختہ نمازی ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ضرور ضرور مسجد میں آ کے سب سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ پڑھیں. یار حضور کی سنت ہے، یہ موقدہ غیر موقدہ تو فقہ کی ٹرمز ہیں، اس کی الگ وجوہات ہیں، الگ تشریحات ہیں. تو اللہ کے بندے تو نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، جب لفظ سنت آ گیا تیرے لیے ایک بات ختم ہے وہیں پہ. اب تو حیثیت کے مطابق وہ عمل کر، اللہ تجھے ثواب دے گا، اجر دے گا اس کا. بزنس نہیں کرنا جی اس مہینے میں، نقصان ہو جائے گا. اچھا باقی 11 مہینوں میں دودھ شہد کی نہریں چل رہی ہیں تیرے یہاں کے، باقی 11 مہینوں میں بھی تو لوگ رو رہے ہیں، مہنگائی ہو گئی جناب، بزنس نہیں، اتنی انویسٹمنٹ ڈوب گئی، اتنی انویسٹمنٹ ڈوب گئی. تو کیا وہ سارے سفر کے مہینے میں کاروبار شروع ہو رہے ہیں؟ جی اس مہینے میں سفر نہیں کرنا، یہ مردوں پر بھاری ہے. اچھی توہمات ہے، میری جہالت، میری عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، یعنی سفر کے مہینے میں اس طرح کر کے واقعات پیش آ جائے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنق، ہم نے ہر ایک کے ساتھ اس کی تقدیر، اس کا حساب، اس کا نفع، اس کا نقصان، اس کے معاملات ہمارے پاس طے باندھ دیو ہمیں اس کی گردن میں. کیا سفر، کیا محرم، کیا جنوری، کیا فروری، کیا ربیع الاول، کیا ربیع الثانی، کیا محرم، کیا ذیقعدہ، کیا ذی الحج، یہ سارے مہینے، سارے سال، سارے دن، سارے گھنٹے اللہ کے ہیں. اللہ خالق ہے ان سب چیزوں کا، اللہ حالات کا خالق. اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ قدرنا کے الفاظ ہیں قرآن مجید. پوری کی پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھ، تو میری طرف آ، تیرے ارد گرد نقشے بھی ویسے بناؤں گا جو تجھے فائدہ دیں گے. اگر تو خواہشات کے پیچھے ہے، میری نافرمانیوں پر تلا ہوا ہے، میری بغاوتوں پر تو مطمئن ہے، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے بچے، بوڑھے، جوان، سارے کے سارے غیروں کی تہذیب پر راضی ہیں، ان کے کلچر اور ثقافت پر مطمئن ہیں، ان کی معاشرت کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کا انداز تجارت ان کو بھاتا ہے، ان جیسا رہن سہن پہ یہ مطمئن ہوتے ہیں. تو کیا خالی کلمہ پڑھنے سے تمہارے اوپر وہ ساری نعمتیں اور رحمتیں نازل ہونے شروع ہو جائیں گی؟ بھئی یہ دنیا دارالعمل ہے، جہد اٹھانے کی جگہ.
कुफार के लिए जन्नत है, उनकी जितने अच्छे अमल है उनका बदला उनको इधर ही मिलेगा, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। मुसलमान के लिए तो अल्लाह का एक निजाम है बड़ा प्रॉपर, उसको उसके मुताबिक चलना है। मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, फरमाया तुम्हारे साथ कोई खैर का मामला होता है, अच्छाई का, तो वो अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नेमत समझो। वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, जो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे तो समझो कि तुम्हारे अपने किसी अमल की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों की माफी का बहाना बनाया, उस पर शिकवे शिकायतें करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत है, अपने गुनाहों की माफी मांगने की जरूरत है। हदीस पाक के अंदर आता है साहिह सीता के अंदर कि किसी मोमिन को कांटा चुभने के बराबर भी तकलीफ होती है तो उस पर भी अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं। लो इससे भी आगे सुनो, एक हदीस पाक में यह आता है एक मोमिन बंदा वो अपनी जेब में से कोई चीज तलाश करते हैं और उसको उस जेब में से नहीं मिली, दूसरी जेब में से तलाश करते हैं, उसको वहां से मिल जाती है। तो इंसान इतनी सी बात में भी ना बात दफा थोड़ा अननोइंग होता है कि यार पता नहीं किधर गई है चीज, सिर्फ इतनी सी अननोइंग होने पर भी अल्लाह फरमाते हैं इसके गुनाहों को मैं माफ करता हूं। मोमिन के साथ तो अल्लाह का मामला ही बड़ा अजीब है, बड़ा निराला है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम अपने अकायद, अपने नजरियात, अहकाम, इबादत, आदाब, अखलाकियात, इन सब मामलात में हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आए, कुरान और सुन्नत को समझें, कुरान और हदीस की तरफ आए, उलमा के पास आए, उनसे सीखें, अपने मामलात के बारे में मुकम्मल रहनुमाई हम अहले इल्म से लें। ये बड़ा जरूरी है, वरना क्या होगा, इफरात और तफरीत, दीन में कभी कमी हो रही है, कभी ज्यादती हो रही है, रसूम और रवाज आ रहे हैं, एक चीज दीन से साबित शुदा नहीं है उसको फर्ज का दर्जा दे दिया, अब ये क्या है, ये इफरात है। एक चीज दीन से साबित शुदा है उसका इनकार कर दिया, उसको लाइट ले लिया, अब ये इल्हाद है, ये तफरीत है। तो यहूद और नसारा वाला अमल हो गया। अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा के नंबर 51 में, अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या आपने देखा नहीं कि लोगों को हमने किताब दी, युमिनूना बिल जिब्ति व तागूत, किताब को मानने के बावजूद ये जिब्त और तागूत, शैतान, सरकशों का टोला, नफसानी ख्वाहिशात, ये फिर भी उनकी पैरवी करते। वयक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाई अहदा, अच्छा उसकी अलामत अल्लाह ने क्या बताई कि ये अहले ईमान के मुकाबले में अहले कुफ्र उनकी तारीफ करते हैं और ऐसे लोग उनको ज्यादा फैसिनेट करते हैं कि यार ये लोग बड़े अच्छे, अहले ईमान को वो लाइट लेते हैं। जिस बंदे की ये अप्रोच आ जाए तो उसको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए कि अहले ईमान को, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वालों को तो उसने अपना दोस्त बनाया नहीं, अपने करीब किया नहीं, उनकी अच्छाई उनको नजर नहीं आती, वो सारे पसमानदा, बैकवर्ड, पुराने जमाने के लोग उसको नजर आते हैं। कुफार का कल्चर, उनका रहना सहना, उनकी साइंटिफिक एडवांसमेंट, उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उनकी चीजें बड़ी फैसिनेट करती। अहले ईमान को, मोमिनीन को तरक्की का दुश्मन, अपने ईमान की फिक्र बनाई। क्यों? अल्लाह और उसके रसूल से दूरी है ये सारी की सारी। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं कि ये जो सफर का महीना है ना, इसको क्यों कहते हैं, सफर की वजह तस्मीम फरमाते हैं। सफर का मतलब होता है खाली, जैसे लफ्ज होता है ना सिफर, सिफर भी खाली होता है, ऐसे ही सफर है खाली। होता यह था कि ज़माने जाहिलियत से लोग जो हैं वो 4 महीनों को अपने लिए बहुत मोहतरम समझते थे। 4 महीने, 3 महीने लगातार है, ज़ुक़ात, ज़िलहज और मुहर्रम, 1 महीना इनसे जुदा है, वो है रजब। तो अशुर हुरम का मतलब ये होता था, यानी इन 4 महीनों में उनकी जो नॉर्मल जो तरीका होता था कि लड़ाई के लिए निकलना है, दुश्मन से बदला लेना है, लूट मार करनी है, गुलाम लोंडियां बनाने हैं, घर से बाहर जाना है, सफर करने, तो इन 4 महीनों में वो कहते थे नहीं हमने नहीं कुछ भी नहीं करना, हमने इंसानी जान की हुर्मत का ख्याल रखना है, हमने अपने घरों में रहना है, इज्जत के साथ बैठना है। इस्लाम आया, अल्लाह ने फरमाया अच्छा चलो ठीक है, इतने वैशी लोग हैं, चलो कम से कम 4 महीनों को तो मोहतरम समझते हैं ना, ठीक है, इस्लाम में भी 4 महीने क्या है, मोहतरम है। उनमें से ये 3 महीने लगातार होते थे, ज़िक़ात, ज़िलहज और मुहर्रम। अब एक बंदा अपनी आदत के खिलाफ 3 महीने तक घर में बैठे हैं, कितनी मुश्किल से बैठा हुआ वो, 3 महीने के बाद फिर वो छूट के निकलते रहे अपने घरों से, किस किस जगह पे रेड करना है, कौन कौन सा दुश्मन है, किस किस से बदला लेना है,
اب وہ کسی کا بزنس کا سفر ہے، تجارت کا سفر ہے، 3 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ نکلتے تھے. جب وہ باہر نکلتے تھے تو ان کے گھر پیچھے سے خالی ہو جاتے، اس لیے اس مہینے کو کہتے تھے سفر. رفتہ رفتہ اس کے ساتھ لوگوں نے کئی ساری چیزیں باندھ دی کہ جی اس میں نحوست ہے، اس میں بھی برکتی ہے. اور اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں دیکھ لو، میں تمہیں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ 5 چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. جامع صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، سنن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، مسند احمد، مشکات شریف، سب کتب احادیث کے اندر موجود ہیں. 5 چیزوں کی کوئی حیثیت. لا عدوہ، سب سے پہلے چیز، بیماری اللہ کے حکم کے بغیر متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. لا عدوہ. نمبر 2، ولا طیرۃ، یہ جو فعال ہوتا ہے نا بدشگونی، اس کی کوئی حیثیت نہیں. لوگ نہیں کہتے آج یہ کوا بیٹھ گیا، آج فلانا آ گیا، سویرے سویرے تیرا منہ دیکھ لے، آج دا دن میرا چنگا نہیں گزرنا. اس طرح کی بدشگونی ہمارے معاشرے میں بے شمار ہیں. لا طیرۃ، طیرہ کا لفظ طیر سے ہے، طیر کہتے ہیں پرندے کو. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ جی سفر پہ جانا ہے، وہ جوتشی کے بعد جاتے تھے، وہ پرندہ اڑاتا تھا، اگر دائیں طرف نکلا تو شگون اچھا، پھر سفر پہ جانے بائیں طرف اڑا تو سفر پہ نہیں جانا، یہ بدشگونی. اللہ تعالیٰ فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اپنے اللہ سے لائن سیدھی کر. حضور نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں یاد کر، وہ پڑھ کے نکل، اللہ سے خیر مانگ کے نکل، تیرے سارے کام میں خیر ہی خیر ہے. تو بدشگونی کو چکروں میں کیوں نکلتے ہو؟ مومن کے اتنے بڑے بڑے ہتھیار ہیں. تو درود شریف پڑھ کے گھر سے نکل لے، تو آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکل لے، تو مسواک کر کے گھر سے نکل لے، تو باوضو ہو کے گھر سے نکل لے، تو والدین سے دعاؤں کی درخواست کر کے گھر سے نکل لے، تو اپنی بیوی سے محبت کی بات کر کے گھر سے نکل لے. یہ سارے تیرے ہتھیار ہی تو ہیں. تو باہر نکل، تو محفوظ جائے گا، بابرکت تیرے سارے کام ہوں گے، تو گھر میں بڑی خوشی سے آئے گا، امن سے آئے گا، تیرے سارے کام اچھے ہو جائیں گے. ان بات سے وہ نہیں لا طیرۃ، فرمایا اس کی کوئی حیثیت. لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامت. حامت توہمات. لوگوں کیا توہم ہوتا تھا کہ جی جب کوئی شخص قتل ہو جائے تو اگر قاتل سے بدلہ نہ لیا جائے، مقتول کے برا صاحب بدلہ نہ لیں، تو تب تک کیا ہوتا ہے جی مقتول کی روح روزانہ گھر پہ آتی ہے اور آ کر کے وہ شور مچاتی ہے، مجھے خون پلاؤ، مجھے خون پلاؤ. لوگ توہمات، پتہ نہیں جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے نا تو پتہ نہیں نہ جانے ہر چیز اس کو ڈر لگتا ہے. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے نا، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب انسان اللہ کا نہیں ہوتا نا، پھر مخلوق میں سے ہر ایک چیز کے وہ تابع ہو جاتا ہے. میری بات یاد رکھیں، خواہشات کے تابع ہونے والا شخص سب سے زیادہ بزدل ہوتا ہے، سب سے زیادہ بزدل. لوگ سمجھتے فلاں کے پاس پیسہ اتنا ہے، مال اتنے، اس کا عہدہ یہ ہے. بھائی وہ سب سے زیادہ بزدل ہے. جو مال دراہم و دینار اور عہدے کا بندہ ہے نا، اس سے زیادہ واللہ باللہ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا بزدل کوئی شخص نہیں ہو جو دراہم و دنانیر عہدے کا بندہ ہے. جس نے عملی طور پر، عقیدے کے طور پر اللہ کو رب نہیں مانا نا، اس نے یہ سمجھ لی وہ سب توہمات کا شکار ہو. ولا سفر، فرمایا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کا مہینہ، سارے مہینے اللہ کے ہیں. ولا غولا، بھوت پریت، الو کا بولنا، بستی اجڑ جاتی ہے، کوئی حیثیت نہیں. جہاں پہ اللہ کا نام لینے والے موجود ہوں، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین کے اوپر اللہ اللہ کہنے والے موجود رہیں گے. اللہ اللہ سے کائنات میں خوشی ہے، اللہ اللہ سے کائنات میں رنگ ہے، اللہ اللہ سے کائنات میں آبادی ہے، اللہ اللہ سے دلوں کی روشنی ہے، اللہ اللہ سے ساری بہاریں ہیں. تے پہلوں سی اللہ، تے اللہ ہی اللہ، نہ بندے نہ بستی نہ ویڑا محلہ، خدا ایک بھی یعنی احد تے سمد دے والم جلی دے تے والم جلد. خدا کی طرف آنا نہیں، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرنی. توہمات میں جو ہے وہ پڑا رہنا. آخر میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، ایسے واقعات، شاندار واقعات اسلامی تاریخ کے، مسلمانوں کے ایمان کو حرارت دینے والے واقعات سارے کے سارے سفر میں پیش آئے. دیکھیے گا سفر شر کا مہینہ کے خیر کا مہینہ. مثال کے طور پر قبیلہ دوست کے 70 سے 80 افراد کہ جن سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، 7 ہجری میں آتے ہیں، وہ بھی سفر کا مہینہ تھا. سفر کے مہینے میں خیر آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہیں، 5200 کے قریب. سب سے زیادہ ان سے احادیث ہیں. اس کے بعد ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2200 کے قریب. خیر آئی ہے کہ شر آیا سفر کے مہینے میں؟ خیر آئی ہے اس مہینے میں. اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 11 ہجری کے اندر فیروز دیلمی ایک صحابی ہیں،
ان کو بھیجا، وہ اسود عنسی ہے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، گستاخ ہے، بدماش ہے، جا کر کے اس کا کام تمام کر، مجھے امن دو اس سے۔ حضور کا یہ جو فرمان تھا یہ بھی سفر کے مہینے میں تھا، خیر ہے کہ شر ہے؟ خیر ہے اس کے اندر۔ حضور نے پیشن گوئی فرمائی کہ کسرا فتح ہوگا، جو کسرا فتح ہو رہا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ بھی سفر کا مہینہ تھا۔ خیر ہے کہ شر ہے؟ خیر ہی خیر ہے اس کے اندر۔ بنو امیہ کی جو خلافت رہی ہے 40 ہجری سے لے کے 132 ہجری تک، تقریباً 92 سال تک بنو امیہ میں ان کے پاس اقتدار رہا ہے۔ اس میں سے سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین، جس کو عصر الذہبی کہا جاتا ہے، سنہری دور، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا ہے۔ ان کا جو 2 سال کا زمانہ ہے 99 ہجری سے لے کے 101 ہجری تک، سفر سے شروع ہوا، سفر کے مہینے میں ختم ہوا، سب سے بہترین ان کا زمانہ۔ خیر ہے کہ شر ہے اس کے اندر؟ خیر ہی خیر ہے بھائی اس مہینے میں۔ ہم ٹھیک نہیں ہیں، میں اپنی طرف دیکھو کہ میرا عمل، میرا عقیدہ کیا ہے، اللہ پر میرا ایمان مضبوط ہے کیا؟ حضور پاک علیہ السلام کی سکھائی گئی دعائیں مجھے یاد ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، سفر میں جانے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، کھانے کی دعا، کھانا کھلانے کی دعا، مہمان نوازی کی بات کی دعا، یہ ساری دعائیں، دعائیں تو ہتھیار ہے، اس سے ہم غافل ہیں، اللہ سے مانگنے سے ہم بھاگتے ہیں، اس میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ نتیجہ کیا ہے؟ توہمات، خرافات، بدعات اور دین کے اندر کمی زیادتی کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت سبھی نے صحیح فرمایا، وما علینا الا